الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن أو البدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه، وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك وحبيبك وشفيك وخليلك، صلاة دائمة بدوام ملكك وباقية ببقاء ملكك، عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وزنة عرشك، لا منتهى لها دون علمك. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفی را، ایمان ما اطاعت خلفاء الراشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں، ہے نام الہی سے ملا نام محمد. فرماتے تھے کہ آدم مجھے خلد بری میں، لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد. اسلام کی لذت دل عشاق سے پوچھو،
جہاں آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگان دین، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد میں سالانہ پروگرام پر حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو دین متین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے اور کل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے آپ حضرات سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ ایک گزارش کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ حضرات تعاون فرمائیں گے، کریں گے۔ میرا مزاج اور ہے، مجھے آپ کے مزاج کا نہیں پتا، جاگ کر سنتے ہیں یا سو کر سنتے ہیں، بیٹھ کر سنتے ہیں یا اٹھ کر سنتے ہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ بہرحال سننا تو پڑے گا، اب آ جو گئے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ تھوڑا تعاون کریں گے تو ہم اپنی بات کو اچھے انداز میں آپ تک پہنچا سکیں گے۔ کچھ تو چلے گا۔ زیادہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، اس کو یار ایک جگہ پر یہاں سیٹ کر فٹ کر۔ صرف آپ سے اتنی درخواست ہے کہ دوران گفتگو آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو کیا کہنا ہے؟ اس لیے تو یہ بول نہیں رہے۔ کوئی بات سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے؟ زور سے۔ اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو کیا کہنا ہے؟ ذرا زور سے۔ عشاق کا مجمع ہے، عاشقوں کا مجمع ہے، ذرا جھوم سے جھوم کر کہیے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا آپ میرے ساتھ بولتے جائیں گے، میں آپ کو تھوڑا بلواؤں گا، خود تو بولنا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا آپ کو بھی زحمت دیں گے، اور امید یہی ہے کہ آپ بالکل نہیں بولیں گے۔ کیسے بولیں گے نا؟ صلی اللہ۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے نبوت اور رسالت۔ کیا عنوان ہے؟ کیا عنوان ہے؟ میں تقریر کے انداز سے ہٹ کر جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ درس و تدریس کے حساب سے ہے۔ کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ سمجھنا چاہتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ کہلوانا چاہتا ہوں۔ بولیں گے؟ عنوان کیا ہے؟ عنوان کیا ہے؟ نبوت اور رسالت۔ نبی میں 6 خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے۔ نبی میں 6 خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے۔ میری گفتگو میں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو، اگر کسی کو کوئی بات دل کو نہ لگ رہی ہو، اسے سوال کرنے کا
اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے، کر سکتا ہے وہ، لیکن گفتگو آپ سنیں، اس کے بعد آپ کے جی میں ہے تو اعتراض کریں، پھر اعتراض کا جواب بھی سنیں۔ لیکن پہلے آپ نے میری گفتگو سننی ہے اور پوری توجہ سے سننی ہے، تب جا کر آپ اعتراض کریں یا سوال کریں۔ عنوان ہے نبوت اور رسالت۔ ہر نبی میں 6 خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، نبی انسان ہوتا ہے۔ نمبر 1، نبی، زور سے، نبی انسان ہوتا ہے۔ نمبر 2، نبی مرد ہوتا ہے۔ نمبر 3، نبی پر وحی آتی ہے۔ نمبر 4، اللہ نبی کو نبوت کی تائید کے لیے معجزہ عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 5، نبی معصوم ہوتا ہے۔ نمبر 6، نبی کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ نمبر 1، میں نے کہا بولنا پڑے گا، نبی انسان ہوتا ہے۔ نمبر 2، نبی مرد ہوتا ہے۔ نمبر 3، نبی پر وحی آتی ہے۔ نمبر 4، نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، نبی معصوم ہوتا ہے۔ نمبر 6، نبی کا انتخاب کس کا ہوتا ہے؟ زور سے، کس کا؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کہے میں نبی ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ نبی میں ان 6 خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے۔ میں صرف پہلی خصوصیت پر گفتگو کروں گا کہ نبی انسان ہوتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی انسان ہوتا ہے تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ نبی کو اپنے جیسا انسان کہتے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے جناب نوح علیہ السلام کے برابر ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی کافر ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے برابر ہیں، تو ایسا آدمی بھی کافر ہے۔ اللہ کے بعد اگر مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے اطیب، سب سے اشرف ہستی اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہی ہے، جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی بھی انسان ہوتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان تو ہوتا ہے لیکن میرے اور تیرے جیسا نہیں ہوتا۔ نبی انسان تو ہوتا ہے لیکن انسانوں جیسا انسان نہیں ہوتا۔ نبی انسان تو ہوتا ہے، وہ میرے اور تیرے جیسا نہیں ہوتا۔ جیسے زمزم پانیوں میں سے پانی تو ہے لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ حضور انسانوں میں سے انسان تو ہے لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں۔ عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ حضور انسانوں میں سے انسان تو ہیں لیکن انسانوں جیسے انسان، سارے بولو، انسانوں میں سے انسان تو ہیں، انسانوں جیسے انسان۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ذرا بات کو سمجھنا، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد
डॉक्टर, दाइया बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी नाफ को काटती है, काट कर उसकी गिरा लगा देती है कि नहीं? ऐसे है। बच्चा पैदा होने के बाद 3 काम किए जाते हैं। पहला काम, बच्चे की नाफ को काट कर उसकी गिरा लगा दी जाती है। दूसरा काम, उसके मुंह को साफ किया जाता है, चेहरे को साफ किया जाता है, उसको गुस्ल दिया जाता है। और तीसरा काम जो होता है, बच्चे के पैदा होने के बाद उसका 7वें दिन या 14वें दिन या आम जो हमारी अपनी रूटीन है उसके लिहाज से उसका खतना किया जाता है। होता है कि नहीं होता? बच्चा पैदा हुआ, नाफ काटी गई, बच्चा पैदा हुआ, मुंह साफ किया गया, गुस्ल दिया गया, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसका खतना किया जाता है। तो जो है मैंने दावा किया कि नबी इंसानों में से इंसान तो होता है लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं होता। अब जरा तवज्जो रख, मैं और आप पैदा हुए, नबी भी पैदा होता है कि नहीं होता? मैं और आप पैदा हुए, माँ के पेट से बाहर आए हैं। जब मैं और आप पैदा हुए, माँ के पेट से बाहर आए, तो सबसे पहला काम हुआ कि नाफ को काट कर गिरा लगाई गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, माँ के पेट से पैदा हुए। जब हुजूर पैदा हुए तो आपकी नाफ को काटा नहीं गया, गिरा नहीं लगाई गई। क्यों? इसलिए कि हुजूर माँ के पेट से पैदा हुए। जवाब आया, इसलिए पैदा हुए हैं कि इंसान जो है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफ को काट कर गिरा क्यों नहीं लगाई गई? फरमाया, इंसानों में से इंसान तो है लेकिन इंसानों जैसे तो नहीं है। शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। इसको जरा थोड़ा रोको, मैं जरा अपनी बात पूरी करूं। मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। हुजूर माँ के पेट से पैदा क्यों हुए? जवाब आया, इंसान जो है, नाफ क्यों नहीं काटी गई? इंसानों जैसे इंसान नहीं है। हुजूर माँ के पेट से पैदा हुए। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आपकी दाइया हैं, ये फरमाती हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक्त करीब हुआ, मैं जरा इससे हटकर थोड़ी और गुफ्तगू की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ, फिर इसी बात की तरफ आता हूँ। हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब ये बच्चा मेरे शिकम अतहर में आया तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले आए। फरमाया, आमना, हमारे यहाँ तो ज़ाब्ता ये है कि जिस औरत का शौहर फौत हो जाए वो खुशबू नहीं लगाया करती। आमना, जब मैं तेरे करीब से गुजरता हूँ तुझसे खुशबू आती है। आमना जवाब देती है, अब्बा जान, मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, आमना फिर ये खुशबू कहाँ से आती है? तो अम्मा आमना फरमाती है, अब्बा जी दरअसल मसला ये है कि जब से ये बच्चा मेरे शिकम अतहर में आया है तो मेरे बदन से खुशबू आती है। मैं जिस कपड़े को हाथ लगाती हूँ वो मुअत्तर हो जाता है, जिस बर्तन को हाथ लगाती हूँ वो बर्तन मुअत्तर हो जाता है। आए अब्बा जान, मैंने खुशबू नहीं लगाई, बस ये सब कुछ इस बच्चे की बरकत है कि मेरे वजूद से खुशबू आती है, मेरे कपड़ों से खुशबू आती है। उम्मे ऐमन फरमाती है कि मेरे जी में ये बात आ गई कि जब ये बच्चा पैदा होगा सबसे पहले इसे मैं उठाऊंगी, इसको गुस्ल दूंगी, इसको अच्छे कपड़े पहनाऊंगी, इसको इसका चेहरा साफ करूंगी। उम्मे ऐमन फरमाती है, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई तो मैं आगे बढ़ी, जाकर इस बच्चे को अपनी गोद में लूं, इसे गुस्ल कराऊं, इसे अच्छे कपड़े पहनाऊं। जब मैंने हाथ आगे बढ़ाया आमना के दुर्रे यतीम को उठाने के लिए तो आवाज आई, आए उम्मे ऐमन वुलिदा रसूलन ताहिरन, हमने इसको रसूल बनाकर भेजा है, ताहिर बनाकर भेजा है। उम्मे ऐमन, इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, जन्नत के पानी से हमने इसको नहला कर भेजा है। माँ के पेट से क्यों आए? इंसान जो हुए, गुस्ल की नौबत क्यों नहीं आई? इंसानों जैसे इंसान नहीं है। माँ के पेट से पैदा हुए,
انسان جو ہے ختنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختون پیدا ہوئے, ماں کے پیٹ سے بہر آئے, انسان سے ہوئے, مختون پیدا کیوں ہوئے؟ انسانوں جیسے انسان نہیں. آپ کو بھی نیند آتی ہے, مجھے بھی نیند آتی ہے, شیخ الحدیث صاحب کو بھی نیند آتی ہے, بڑے کو نیند آتی ہے, چھوٹے کو نیند آتی ہے, اعلیٰ کو نیند آتی ہے, ادنا کو نیند آتی ہے, لیکن جب سو کر اٹھتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی کو بھی نیند آتی ہے لیکن نبی سو کر اٹھتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. سوال ہوا کہ نبی کو نیند کیوں آئی؟ جواب آیا انسان جو ہوا وضو کیوں نہیں ٹوٹا؟ جواب آیا کہ انسانوں جیسا انسان. مجھے بھی پسینہ آتا ہے, آپ کو بھی پسینہ آتا ہے, میرے پسینے میں بو ہے, آپ کے پسینے میں بو ہے, نبی کو پسینہ آتا ہے, نبی کے پسینے میں خوشبو ہے. آپ کو پسینہ ہے, بدبو آتی ہے, مجھے پسینہ ہے, بدبو آتی ہے. اپنے بھی تنگ ہو جاتے ہیں, بیگانے بھی تنگ ہو جاتے ہیں. اگر میں دوسری بات کہوں کہ زالی تنگ تے بالی تنگ, زالی تنگ تے بالی تنگ, میرا پسینہ یہ حالت ہے, آپ کا پسینہ یہ حالت ہے. لیکن جب نبی کو پسینہ آتا ہے تو اس سے بو نہیں آتی, نبی کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. سوال ہوا پسینہ کیوں آیا؟ جواب آیا انسان جو ہوا پسینے میں بو کیوں نہیں, خوشبو کیوں ہے؟ جواب آیا کہ انسانوں میں سے انسان تو ہے لیکن انسانوں جیسا انسان نہیں ہے. میرے پسینے میں بو کیوں ہے؟ نبی کے پسینے میں خوشبو کیوں ہے؟ جاگ رہے ہو؟ میرے پسینے میں بو کیوں ہے؟ نبی کے پسینے میں خوشبو کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جسم بنتا ہے اس مٹی سے. کس مٹی سے؟ دنیا کی مٹی سے. دنیا کی مٹی میں گلنا ہے, سڑنا ہے, بدبو ہے. گارا بنا کر رکھتے ہو, پانی چھوڑ دیتے ہو, کچھ دن یہ پڑا رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے نا. خراب ہو جاتا ہے, سیاہ رنگ ہو جاتا ہے, گل جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, بدبو آتی ہے. دنیا کی مٹی کی کیفیت یہ ہے کہ اس پہ پانی چھوڑ دو, گل جاتی ہے, سڑ جاتی ہے, اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. جب مٹی میں بدبو ہے تو اس سے بننے والے بدن سے بھی بدبو آتی ہے. اور نبی کا جسم, نبی کا بدن دنیا کی مٹی سے نہیں بنتا. نبی کا بدن, نبی کا جسم بنتا ہے جنت کی مٹی سے, اور جنت کی مٹی میں رب نے خوشبو رکھی ہے تو نبی کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے. نبی کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے. تو جو ہے جاگ رہے ہو, جاگ رہے ہو. حضور کا جسد اطہر کہاں سے بنا؟ جنت کی مٹی سے. سارے بولو, سارے آخر تک کہاں سے بنا؟ کہاں سے بنا؟ خلقنا من تربۃ واحدہ. اللہ نے ہمیں ایک مٹی سے پیدا کیا. کس کے بارے میں کہا ہے؟ ہاں کذا نبعث, کس کے بارے میں کہا ہے؟ جناب ابو بکر حضور کے دائیں جانب, جناب عمر حضور کے بائیں جانب, جناب ابو بکر حضور کے دائیں جانب, جناب عمر حضور کے بائیں جانب. حضور نے یوں فرمایا ہاکذا نبعث, اسی طرح ہم اٹھائے جائیں گے کہ میری دائیں جانب عمر ہوگا, ابو بکر ہوگا, اور بائیں جانب عمر ہوگا. اسی طرح ہم اٹھائے جائیں گے. کہاں سے؟ کہاں سے؟ جنت سے. تو جنت سے اکیلے نبی اٹھے یا ساتھ کوئی اور بھی اٹھا؟ اکیلے نبی اٹھے یا ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ خلقنا من تربۃ واحدہ, ہمارا خمیر, ہماری مٹی ایک ہی جگہ سے لی گئی ہے. تو جہاں سے مٹی حضور کی لی گئی وہیں سے مٹی ابو بکر کی لی گئی, وہیں سے مٹی عمر کی لی گئی. خلقنا من تربۃ واحدہ. حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرا یہ جو منبر ہے وہ میرا جو حجرہ ہے, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, یہاں سے وہاں, یہ جو جگہ
ایک باغ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اسی جنت سے خمیر ابو بکر کا بنا، اسی جنت سے خمیر عمر کا بنا، اسی جنت سے خمیر محمد مصطفیٰ کا بنا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جہاں سے بنائے جاتے ہیں وہی اٹھائے جاتے ہیں، وہی لٹائے جاتے ہیں۔ خمیر جہاں سے ابو بکر کا بنا، جہاں سے عمر کا بنا، وہیں سے محمد مصطفیٰ کا بنا، جہاں سے محمد مصطفیٰ کا بنا وہیں سے ابو بکر کا بنا، وہیں سے عمر کا بنا۔ کیا خوب کہا کسی کہنے والے نے، بھئی دنیا دیانے کا اسے جگتے لہائی وینا، مگر صدیق دیکھ کر زیدی گنڈی نال چائی وینا۔ اے پروانہ رسالت دا، مدح دریاہ وحدت دا، پیمبر عزم جرت دا، ہمارا استقامت دا، اے مصدر ہے ولیت دا، اے غوطہ زن شریعت دا، اے دربان جنت دا، اے فرمان قدرت دا، اے فرمان الہی ہے۔ عجب خلقت بنائی ہے، جتوں مٹی اٹھائی ہے، اسے جاتے رلائی ہے۔ اے دنیا وچ رہے رلے، مزارج بھی رلائی وینا، کچھے کتا نہ کوئی بھونکے، خلافت کی مکائی وینا۔ نعرہ تکبیر، عظمت سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، مقام سیدنا فاروق اعظم، خلافت راشدہ، نعرہ تکبیر۔ اکیلے یا کوئی ساتھ، اکیلے یا کوئی ساتھ، اکیلے یا کوئی ساتھ۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آئے کہاں سے؟ بولو بولو، آئے کہاں سے؟ رہے کہاں؟ گئے کہاں؟ آئے کہاں؟ گئے کہاں؟ جن کی جنت اپنی ہو ان پر بھونکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو جنت لینے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر نے تو جنت خریدی ہے، ملے یا نہ ملے مجھے اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ابو بکر تو وہ ہے جس نے رب سے جنت خریدی ہے، اس پر بھونکتے ہو۔ خلقنا من تربۃ واحدہ، ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے۔ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ میں اس بات کو یہاں تھوڑا روکتا ہوں، 10 منٹ 15 منٹ کے بعد پھر میں یہی آؤں گا۔ آپ نے باہر نہیں جانا، آپ نے باہر نہیں، میں کہیں جا نہیں رہا، کہیں اور طرف نہیں جا رہا، بس تھوڑا سا ایسے آپ کو ایک اور چکر لگوا کر تھوڑا آتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا خوش ہو جائیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہے بازار سجے ہوئے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بازار سجے ہوئے ہیں، گلیاں سجی ہوئی ہیں، قبرستان جو سب سے مبہوس جگہ ہے بازار، وہ سجا ہوا ہے۔ گلیاں بازار سجے ہوئے ہیں، دکانیں سجی ہوئے ہیں، قبرستان سجے ہوئے ہیں، اور حضرت انسان خود نہیں سجا۔ گلیاں بازار سجا کر ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں پیدا ہوئے ہیں اور کبھی کہتے ہیں آ رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آ رہے ہیں۔ حضور آ رہے ہیں، کھڑے ہو کر استقبال کیجئے، حضور آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا، سنا ہے نا۔ میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو بلانا تو بڑی دور کی بات ہے، بلانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضور کو مانگنے کے لیے ابراہیم بننا پڑتا ہے، مانگنا تو
دور کی بات ہے، بلانا تو دور کی بات ہے، مانگنے کے لیے ابراہیم اللہ کا خلیل ہے۔ آپ کی توجہ چاہیے، ابراہیم اللہ کا خلیل ہے۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہا جاتا ہے کہ جو سب کچھ قربان کر دے، جو سب کچھ بچا کر نہ رکھے، سب کچھ قربان کر دے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کا خلیل، ایک ہے رسول اللہ کا خلیل، ایک ہے اللہ کا خلیل اور ایک ہے رسول اللہ کا خلیل۔ اللہ کے خلیل نے اللہ پر سب کچھ قربان کر دیا، رسول اللہ کے خلیل نے رسول اللہ پر سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کے خلیل نے سب کچھ قربان کر کے رب سے ایک ہی کو مانگا ہے، رسول اللہ کے خلیل نے رسول اللہ پر سب کچھ قربان کر کے ایک ہی کو مانگا ہے۔ وہ جو ہے اللہ کے خلیل نے اللہ سے ایک ہی کو مانگا، رسول اللہ کے خلیل نے اللہ سے ایک ہی کو مانگا۔ آپ کہیں گے کیسے مانگا؟ جب ابراہیم نے سب کچھ قربان کر دیا، علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ قربان کر دیا، رب سے مانگنے کی باری ہے۔ رب نے فرمایا میرے خلیل مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا صلی اللہ کے خلیل نے اللہ سے محمد کو مانگا، رسول اللہ کے خلیل نے اللہ سے رسول اللہ کو مانگا۔ ابو بکر فرماتے ہیں النظر الی وجہک، النظر الی وجہک، توجہ رہے، النظر الی وجہک، اے اللہ کے رسول میرا جی کرتا ہے آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، بس دیکھنے میں صرف میری ہی آنکھ ہو اور کوئی دیکھنے والا ساتھ نہ ہو۔ ابو بکر نے اللہ سے یہ مانگا۔ اب حضور بیٹھے ہیں تو سب دیکھ رہے ہیں، فرمایا ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، نگاہ میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، بس دیکھنے والی کوئی اور ذات نہ ہو، اکیلا میں ہی دیکھوں۔ ابو بکر نے اللہ سے رسول اللہ کو مانگا، ابراہیم نے اللہ سے رسول اللہ کو مانگا۔ جب دو بیٹے باپ سے ایک ہی چیز کو مانگے، بڑا بھی وہی مانگ رہا ہے، چھوٹا بھی وہی مانگ رہا ہے، تو پھر باپ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ باپ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بڑے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے اور چیز چھوٹے کو دے دیتا ہے، بڑے کے ہاتھ پر سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے اور چیز چھوٹے کو دے دیتا ہے۔ مانگا ابراہیم نے بھی محمد کو ہے، مانگا ابو بکر نے بھی محمد کو ہے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا اے ابراہیم تو نے بھی مانگا، لیکن تجھ پر میرا شفقت کا ہاتھ یوں ہے کہ تیری اولاد میں پیدا کروں گا، تیری اولاد میں پیدا کروں گا۔ اور ابو بکر کو ہجرت کی رات محبوب دے دیا، ابو بکر کو ہجرت کی رات محبوب دے دیا کہ لے جا وہ جو تو نے کہا تھا النظر الی وجہک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نگاہ ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، بس میں دیکھتا ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں۔ لے جا رسول کو، لے جا رسول کو، لے جا رسول کو۔ صرف لے ہی نہیں گیا، لوگ کہتے ہیں ابو بکر خلافت لے گیا، ابو بکر خلافت لے گیا، ابو بکر خلافت چھین گیا ہے۔ ابو بکر صرف خلافت ہی نہیں نبوت کو لے گیا ہے۔ تو خلافت کو پیٹ رہا ہے، ابو بکر تو نبوت کو لے گیا ہے، اور صرف لے ہی نہیں گیا بلکہ نبوت کو اپنی گود میں سلایا ہے۔ مانگنے کے لیے ابراہیم بننا پڑتا ہے، چہ جائے کہ حضور کو بلایا جائے، چہ جائے کہ حضور کو بلایا جائے۔ تو جو ہے میرا اور میرے اکابرین کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ تین مقام ایسے تھے، توجہ، تین مقام ایسے تھے جہاں پر عقل چاہتی ہے کہ حضور کو بلایا جائے، لیکن اللہ نے حضور کو بلایا، اللہ نے حضور کو بلایا نہیں۔ تین مقام ایسے تھے جہاں پر عقل چاہتی ہے کہ حضور کو بلایا
نہیں بلایا. توجہ رکھنا, پہلا مقام جہاں حضور کو بلانا چاہیے تھا لیکن رب نے نہیں بلایا, وہ پہلا مقام یہ ہے کہ اللہ جب کسی پیغمبر کو کتاب دیتا ہے, شریعت دیتا ہے, تو پیغمبر کو پابند کرتا ہے کہ فلاں مقام پر آ جاؤ, تمہیں کتاب دوں گا. اللہ نے جناب موسیٰ کو کوہ طور پر پابند کر دیا, اے موسیٰ یہاں پر 40 دن کا چلہ کاٹو پھر تمہیں کتاب دوں گا. اللہ نے جناب عیسیٰ کو پابند کر دیا پہاڑی پر کہ یہاں آؤ تمہیں کتاب دوں گا. اللہ نے جناب داؤد کو معبد خانے میں پابند کر دیا کہ یہاں رہو تمہیں کتاب ملے گی. لیکن جب باری آئی ہے آمنہ کے لال کی, صاحب جمال و کمال کی, اللہ نے حضور کو پابند نہیں کیا. چاہیے تو یہ تھا موسیٰ کی طرح حضور کو بلایا جاتا, چاہیے تو یہ تھا عیسیٰ کی طرح حضور کو بھی پابند کیا جاتا, لیکن اللہ نے حضور کو پابند نہیں کیا, بلایا نہیں ہے. فرمایا جبریل میرا ضابطہ تو یہ ہے کہ میں نبیوں کو پابند کرتا ہوں, میرا ضابطہ تو یہ ہے کہ میں نبیوں کو بلاتا ہوں, لیکن باری آ چکی ہے میرے آمنہ کے لال کی, میں اپنا ضابطہ بدلتا ہوں. پہلے انبیاء کو پابند کیا کرتا تھا, اب میں نبیوں کو پابند نہیں کرتا. جبریل تجھے پابند کرتا ہوں. اب ضابطہ یہ ہے کہ جہاں محمد ہوگا وہاں جبریل جائے گا. اے جبریل میرا پیغمبر اگر بدر میں ہے تو بدر میں قرآن لے کر چلے جانا, میرا پیغمبر احد میں ہے تو قرآن کو احد میں لے کر چلے جانا, میرا پیغمبر مکہ میں ہے تو جبریل مکہ میں جاتا ہے, پیغمبر مدینہ میں ہے جبریل مدینہ میں جاتا ہے. رب فرماتے ہیں او جبریل میرا دستور میرا قانون تو یہ ہے کہ میں نے کسی پیغمبر پر اس حال میں وحی نہیں بھیجی کہ پیغمبر اپنی بیوی کے بستر پر ہو, لیکن جب باری آئی ہے میرے محمد کریم کی, جبریل اگر میرا محمد عائشہ کے بستر پر ہو تو وہاں پر قرآن اتار دینا. عائشہ پر بھی مجھے اعتماد ہے, محمد پر بھی مجھے اعتماد ہے. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, مقام سیدہ اما عائشہ صدیقہ, عزت اما عائشہ صدیقہ, عفت اما عائشہ صدیقہ. نعرہ تکبیر. رب نے بلایا, رب نے بلایا, زور سے رب نے بلایا. عقل چاہتی ہے کہ یہاں بلایا جاتا لیکن رب نے بلایا. دوسرا مقام جہاں حضور کو بلانا چاہیے تھا وہاں بھی اللہ نے بلایا نہیں, وہاں بھی اللہ نے بلایا نہیں. توجہ ہے, توجہ ہے, آخر تک توجہ ہے. اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ دیا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. میرا رسول آ جائے گا, نبیوں لے جاؤ شریعت, لے جاؤ کتاب, لے جاؤ شریعت, لے جاؤ احکام, لے جاؤ کتابیں, لیکن یاد رکھنا جب میرا محبوب آ جائے, جب میرا محبوب آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تو میرے رسول پر ایمان بھی لے آنا, وَلَتَنصُرُنَّ اور میرے رسول کی نصرت بھی مدد بھی کرنی ہے, ایمان بھی لے آنا ہے. توجہ رکھنا, حضور ہے سب سے آخر میں, حضور ہے سب سے, آدم پہلے, نوح پہلے, زکریا پہلے, جناب شیش پہلے, ابراہیم پہلے, اسماعیل پہلے, جناب داؤد پہلے گزر گئے ہیں, جناب عیسیٰ کا زمانہ بھی پہلے گزر گیا ہے. حضور ہے سب سے آخر میں. اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ نبی حضور پر ایمان لے آئیں, ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میرے محمد کو انبیاء کی قبروں پر لے جایا جاتا, ایک طریقہ تو یہ تھا کہ محمد کو جناب موسیٰ کی قبر پر لے جایا جاتا, موسیٰ آپ کا کلمہ پڑھ کر ایمان لے آتے, جناب عیسیٰ کی قبر پر لے جایا جاتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ رب نے یہ کیا ہے کہ انبیاء کو, سارے انبیاء کو, تمامی انبیاء کو اپنی اپنی قبروں سے نکال کر مسجد اقصی میں جمع کر دیا, مسجد اقصی میں جمع کر دیا. توجہ رکھنا, حضور کا سفر ہے معراج کا,
حضور اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کی قربتوں میں جا رہے ہیں، دیدار خداوندی کے لیے جا رہے ہیں، رب کی قربتوں میں جا رہے ہیں۔ حضور کا سفر آگے کا ہے۔ اللہ نے مسجد اقصی میں تمامی انبیاء کو جمع کر دیا، تمامی انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع کر دیا۔ اب حضور آگے جا رہے ہیں، مسجد اقصی میں سارے حاضر ہو گئے، مسجد اقصی میں سارے حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر آگے کا ہے، مسجد اقصی میں سلام آ گیا، حضور رک گئے ہیں۔ جناب جبرائیل توجہ، جناب جبرائیل منبر پر چڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اور آپ کو مسئلے کا پتہ ہے کہ مؤذن جس طرح کہے سننے والا بھی۔ جب جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو 1,24,000 نبیوں نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبرائیل آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نبیوں نے کیا کہا؟ معنی کا پتہ ہے کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، معنی کا پتہ ہے کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سارے نبی اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں، سارے نبی، سارے رسول۔ دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، انبیاء سارے ہیں نا، دیکھ لو کہیں کوئی کانا ہے؟ کوئی نبی کانا ہے؟ کوئی کانا ہے؟ کوئی دجال ہے؟ کانا نبی نہیں ہو سکتا اور نبی کانا نہیں ہو سکتا، کانا نبی نہیں ہو سکتا اور نبی کانا نہیں ہو سکتا۔ جبریل آگے بڑھے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ انبیاء نے کیا کہا؟ زور سے زور سے زور سے انبیاء نے کیا کہا؟ امت نبیوں کا کلمہ پڑھتی ہے، امت اپنے اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھتی ہے۔ کیا شان ہے، کیا رفعت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ آج سارے نبی محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور جبریل سے سن کر کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آجو تخت ختم نبوت، آجو تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ۔ وہ جو اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ میرے رسول پر ایمان لے آنا، وہ وعدہ آج پورا ہوا کہ نہ ہوا؟ ہو گیا نا۔ اب تقاضا یہ تھا، عقل یہ چاہتی ہے کہ حضور کو بلایا جاتا، لیکن اللہ نے حضور کو نہیں بلایا، سارے انبیاء کو بلایا حضور کے استقبال کے لیے، حضور کے استقبال کے لیے تمامی انبیاء کو بلایا ہے۔ حضور کا سفر تو اللہ کی قربتوں کا ہے، حضور تو آگے جا رہے ہیں، سارے انبیاء حاضر ہیں اور محمد حضور ہے۔ چھوٹا حاضر ہوتا ہے، بڑا حضور ہوتا ہے۔ تمامی انبیاء حاضر ہیں، محمد حضور ہے۔ تمامی انبیاء حاضر ہیں، محمد۔ عقل چاہتی ہے کہ یہاں بلایا جاتا ہے لیکن اللہ نے یہاں نہیں بلایا۔ تیسرا مقام جہاں پر عقل چاہتی ہے کہ بلایا جائے لیکن اللہ نے یہاں بھی نہیں بلایا۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر بلانا چاہیے تھا لیکن نہیں بلایا؟ ذہن ہے جو ہے؟ میں تھوڑا اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور تمہید کو لے آتا ہوں، اس بات کو سمجھانے کے لیے اور تمہید کی طرف جاتا ہوں، پھر ذرا بات کھل کر سامنے آئے گی۔ میں نے شروع میں ایک دعویٰ کیا ہے کہ حضور بولنا نہیں، میں نے بلوانا ہے آپ سے، حضور انسانوں میں سے انسان تو ہیں، انسانوں جیسے انسان نہیں۔
عام آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو غسل دینے کے لیے کپڑے اتارے جاتے ہیں. کپڑے اتارنے کے بعد غسل دیا جاتا ہے. ایک بات، غسل دینے کے بعد اس آدمی کی میت کو چارپائی کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے. جنازہ پڑھا جاتا ہے. جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے. عام آدمی فوت ہو جائے، اس کے کپڑے اتار کر غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. عام انسان فوت ہو جائے، اس کا جو مال ہے، ذرا توجہ رکھنا، توجہ. 2 منٹ ویڈیو والے بیٹھ جا، ویڈیو والے بیٹھ جا، ان کی توجہ نہ کھینچ اپنی طرف. توجہ ہے. عام آدمی فوت ہو جائے تو اس کا جو مال ہے مال وراثت بن جاتا ہے. عام آدمی فوت ہو جائے، اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ پر نکاح کر سکتی ہے. عام آدمی کی میت کو اٹھا کر قبرستان، قبر، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے. دوبارہ سنو، عام انسان فوت ہو جائے، غسل دیا جاتا ہے کپڑے اتار کر. عام انسان فوت ہو جائے، اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. عام انسان فوت ہو جائے، اس کا مال مال وراثت بن جاتا ہے. عام انسان فوت ہو جائے، اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. عام انسان فوت ہو جائے، اس کی میت کو قبرستان کی طرف یعنی جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے. اب ذرا آنا، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. نبی پر بھی موت آئی، عام انسان پر بھی موت آئی. نبی پر موت آئی، موت کے بعد نبی کو غسل دینے کے لیے نبی کے کپڑے نہیں اتارے جاتے. نبی کے کپڑے نہیں اتارے جاتے. سوال ہوا موت کیوں آئی، انسان جو ہوا کپڑے کیوں نہیں اتارے گئے؟ جواب آیا کہ انسانوں جیسا انسان نہیں ہے. عام انسان پر جنازہ پڑھا جاتا ہے، نبی فوت ہو جائے نبی پر جنازہ نہیں پڑھا جاتا، درود شریف پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ کہ یہ عام انسان تو نہیں ہے کہ اس پر جنازہ پڑھا جائے. یہاں پر تو فرشتے آتے ہیں اور آ کر درود پڑھتے ہیں. امتی بھی درود پڑھ رہا ہے، ملائکہ بھی درود پڑھ رہا ہے، اور رب بھی درود پڑھ رہا ہے. عام انسان فوت ہو جائے، اس کا مال مال وراثت بنتا ہے. نبی فوت ہو جائے، نبی کا مال مال وراثت نہیں بنتا. عام انسان فوت ہو جائے، اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. نبی فوت ہو جائے، نبی کی بیوی عدت گزرنے کے باوجود کسی اور جگہ پر نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی عام انسانوں جیسا انسان تو نہیں ہے. عام انسان کی میت کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، لیکن نبی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ نبی جس جگہ پر فوت ہوتا ہے اسی جگہ نبی کو دفن کیا جاتا ہے. تو جو عام انسان کی چارپائی کو میت کو اٹھا کر اس کے قبرستان یعنی جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے، جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے. اب ذرا توجہ رکھنا، تیسرا مقام وہ ہے جہاں پر عقل چاہتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جاتا، وہ ہے جنت. لیکن اللہ نے حضور کو جنت نہیں بلایا، اللہ نے حضور کو جنت نہیں بلایا کہ میرے محبوب کو لے کر آؤ جنت میں. اگر حضور کو لے جایا جاتا جنت میں تو حضور کا مرتبہ ہوتا کم، جنت کا مرتبہ بنتا زیادہ. اللہ نے محمد کا درجہ رکھا ہے زیادہ، جنت کا مرتبہ ہے کم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اسی جگہ آپ کو دفن کیا گیا. اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں پر وفات ہوئی اسی جگہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بنا دیا. حضور نے پہلے ہی اعلان فرما دیا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ نے جنت کو حضور کے قدموں پر قربان کر دیا. نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ
حضور کو جنت نہیں بلایا. اگر حضور کو بلایا جاتا تو آقا بنتے حاضر, جنت بنتی حضور. اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ میرا محبوب بنے حاضر اور جنت بنے حضور. رب نے فرمایا محبوبہ نظام ہی بدل کے رکھ دوں گا, جنت تیرے قدموں پر قربان کر دوں گا, تاکہ آنے والی نسل کو یہ پتہ چل جائے جنت حاضر ہے, محمد حضور. جنت حاضر ہے اور محمد صلی اللہ محمد حضور ہے. چھوٹا حاضر ہوتا ہے اور بڑا یہ روایت ہے ما بین بیتی و منبری. علماء حضرات توجہ فرمائے, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آگے ایک روایت کا ٹکڑا اور ہے والمنبر علی حوضی, والمنبر علی حوضی. میرا منبر میرے حوض پر ہوگا. میں یہاں بات کر کے پھر چھوڑ رہا ہوں, میرا منبر میرے حوض پر ہوگا. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں نہیں یہ مطلب نہیں والمنبر علی حوضی کہ منبر حوض پر ہوگا, یہ مطلب نہیں. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حوض کو منبر پر لایا جائے گا. حوض کو زور سے حوض کو منبر پر لایا جائے گا. توجہ رکھنا, جنت بھی یہی, جنت بھی یہی, جنت بھی یہی, حوض کوثر بھی یہی, ساقی کوثر بھی یہی, والی کوثر بھی یہی. جنت بھی یہی, کوثر بھی یہی, والی کوثر بھی یہی, ساقی کوثر بھی یہی ہے. اللہ نے حضور کو حضور رکھا, جنت کو حاضر کر دیا. کہ اے مصطفیٰ تیرا درجہ تو جنت سے بہت بلند ہے, جنت تیرے قدموں پر قربان ہے. یہ تین جگہ تھی جہاں پر حضور کو بلایا جاتا, لیکن اللہ نے حضور کو بلایا. وہ جو ہے یہ عقیدہ, یہ نظریہ میں نے لیا کہاں سے ہے, میری طرف ذرا. یہ عقیدہ یہ نظریہ لیا کہاں سے ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مدینہ چھوڑ گئے, دمشق چلے گئے. ابو بکر کی خلافت کا زمانہ گزر گیا, عمر کا دور خلافت ہے. ذرا توجہ چاہیے, توجہ چاہیے, توجہ. عمر کا دور خلافت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. بلال کہاں ہے؟ دمشق, شام کا علاقہ. بلال کہاں ہے؟ دمشق میں. حضور کہاں ہے؟ پچھلے مدینہ میں, قبر اطہر میں, روضہ انور میں. حضور یہاں ہے. بلال کہاں ہے؟ دمشق میں. بلال کیا کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی. حضور فرماتے ہیں بلال یہ کیا ظلم ہے, ہماری زیارت کو بھی نہیں آتے. بلال یہ کیا ظلم ہے, ہماری زیارت کو بھی نہیں آتے. عقل کہتی ہے تو جو بلال کے پاس تین راستے تھے, تین طریقے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلا طریقہ تو بلال کے پاس یہ تھا, حضور کتے مہر علی, کتے مہر علی, کتے تیری سنا, گستاخ کیا کتے جا لڑیا. حضور آپ کہاں اور میں کہاں؟ حضور آپ کہاں اور میں کہاں؟ حضور آپ تو اللہ کی قربتوں میں ہیں, آپ تو جنت میں ہیں, میں دمشق میں بیٹھا ہوں. حضور میں تو وہاں آ نہیں سکتا, آپ کہاں میں کہاں. لیکن بلال نے یہ نہیں کیا کہ حضور آپ کہاں اور میں کہاں, یہ نہیں کیا بلال نے. دوسرا طریقہ تھا کہ بلال جہاں پر تھے, جس جگہ پر تھے, جس حجرے میں تھے, جس جھونپڑی میں تھے, اس پر پانی چھڑکتے, جھاڑو لگاتے, جھنڈیاں لگاتے, خوشبوئیں لگاتے, موم بتیاں لگاتے, عطر لگاتے, گلاب لگاتے, راستے سجاتے اور کہتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ.
سنا ہے آپ ہر عاشق کے، میں تو وہاں نہیں آ سکتا، جہاں آپ ہیں میں تو وہاں نہیں آ سکتا، لیکن سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ لیکن بلال نے ایسا بھی نہیں کیا، بلال نے ایسا بھی نہیں کیا، بلکہ ہمیں سیرت بتلاتی ہے، کتابیں بتلاتی ہیں کہ بلال دمشق سے چلتے ہیں مدینہ طیبہ، دمشق سے چلتے ہیں مدینہ طیبہ۔ بلال جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، عمر کا زمانہ ہے، صحابہ بلال سے فرط محبت میں مل رہے ہیں، کسی نے فرمائش کر دی کہ اے بلال، کملی والے کے زمانے والی ذرا اذان تو سنا دو، کملی والے کے زمانے والی ذرا اذان تو سنا دو۔ بلال کہتے ہیں میرے اندر وہ سکت نہیں، وہ طاقت نہیں، جب پہلے میں اذان دیا کرتا تھا میرا محمد میرے سامنے ہوتا تھا، اب مجھ میں یہ جرت نہیں کہ حضور موجود نہ ہوں، میں آپ کی عدم موجودگی میں کیسے اذان دے سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے حضرت حسین سے کہا، حضرت حسن سے کہا کہ آپ ذرا بلال سے کہیے، آپ نواسے ہیں، آپ کی بات کو رد نہیں کرے گا۔ تو جب نواسوں نے جا کر حضرت بلال سے کہا کہ ہمیں نانے کے زمانے والی اذان تو سنا دیجئے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کو انکار نہ کر سکے۔ حضرت بلال نے مسجد نبوی میں عمر کے زمانے میں حضور کے زمانے والی جب اذان دی، تو حضرت بلال نے جب اذان سنائی تو مدینے کی گلیوں سے بچے روتے ہوئے باہر نکل آئے، عورتیں روتی ہوئی باہر نکل آئی کہ اکیلا بلال آیا ہے یا امنہ کا لال بھی ساتھ آیا ہے۔ بلال آیا حضور کے روزے پر اور آ کر بتلا دیا، اپنے عمل سے بتلا دیا، بلال نے اپنے عمل سے بتلا دیا کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در بلاتا نہیں ہے۔ جنت حضور کے قدموں میں، بلال حضور کے قدموں میں، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در بلاتا نہیں ہے۔ ماں بین بیتی، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، ماں بین بیتی وہ منبری روزہ من ریاض الجنہ، جہاں میں مدفون ہوں گا وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ حضور فرماتے ہیں والمنبر والا حوضی، کہ میرا منبر میرے حوض پر ہوگا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں نہیں منبر کو حوض پر نہیں لایا جائے گا، بلکہ حوض کو منبر پر لایا جائے گا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ حوض بھی میرے محمد کا غلام ہے، حوض حاضر ہے محمد حضور، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حوض حاضر ہے اور محمد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دیا کرتے تھے جمعہ کا، عیدین کا، تو آپ کو پتا ہے کہ حضور ایک کھجور کے تنے پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کا تنا، خشک تنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نیا منبر بن گیا، صحابہ نے بنوا لیا، نیا منبر آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب منبر پر چڑھے پہلی مرتبہ نئے منبر پر کھجور کا خشک تنا رونے لگا، کھجور کا خشک تنا۔ میرے محمد کے ہاتھ کی برکت یہ ہے کہ خشک تنا رونے لگ گیا ہے۔ یہاں کچھ خشک ایسے ہیں کہ جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، کھجور کا تنا رونے لگ گیا۔ اللہ نے اس تنے کو حیات بخشی ہے اور تو میرے محمد کی حیات کی بات کرتا ہے، اس تنے میں حیات آ گئی، رونے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا دو باتیں ہیں، توجہ ذرا، حضور نے فرمایا دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے زمین میں گاڑ دوں، تجھے اپنے ہاتھ سے زمین میں گاڑ دوں، پھر قیامت تک تجھ پر خزاں نہیں آئے گی، بہار ہی بہار رہے گی، بہار ہی بہار رہے گی، خزاں نہیں آئے گی، سرسبز و شاداب رہے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں تجھے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اسی جگہ پر تجھے دفن کر دوں۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے؟
जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ अपनी इसी मिंबर के नीचे मुझे क्या कर दूं, दफन कर दूं। ऐ तने, ओ खुश तने, तुझ में इतना तो शऊर था, तुझ में इतना तो शऊर था कि तूने ये जवाब दिया कि हुजूर अगर आप मुझे लगा भी दें क़यामत तक खिज़ा नहीं आएगी, आखिर फिर भी तो खिज़ा आएगी, आखिर फिर भी तो खिज़ा आएगी ना। फरमाया हुजूर मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, बाहर ही बाहर रहे लेकिन फिर भी तो मरना है, मौत आ जाएगी। फरमाया हुजूर मुझे ये पसंद नहीं। हुजूर ने फरमाया फिर दफन कर दूं? फरमाया हाँ मुझे दफन कर दीजिए। तो तने ने कहा कि वहाँ खिज़ा नहीं लेकिन फिर भी मौत आएगी। हुजूर आपके कदमों में जो हयात है ये तो हयात ही हयात है, यहाँ तो मौत है ही नहीं। नारे तकबीर, अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, तंजीम तहरीक सुन्नत पाकिस्तान, नारे तकबीर। हुजूर आपके कदमों में जो हयात है इस हयात में फिर मौत नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस तने को काट कर जहां आपका मिंबर था उसके नीचे दफन कर दिया। और बात जाग रहे हो, क़यामत के दिन यही तना उगेगा, यही तना उगेगा, बढ़ेगा, इसका साया होगा। ये तना अपनी शाखों का साया करेगा मोहम्मद मुस्तफा पर। किस पर? हुजूर अलैहिस्सलाम पर ये तना साया करेगा। तो ये तना कहाँ है? ये तना कहाँ है? जन्नत में। मिंबर कहाँ है? जन्नत में। हौज कहाँ है? जन्नत में। कब्र कहाँ है? जन्नत में। हुजूर कहाँ है? जन्नत में। अबू बकर कहाँ है? जन्नत में। उमर कहाँ है? जन्नत में। मिनहा खलकनाकुम, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जहाँ से बने वही लुटा दिए गए। अबू बकर जन्नत से आए, जन्नत में चले गए। उमर जन्नत से आए, जन्नत में चले गए। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खमीर जन्नत से बनाया। अबू बकर और उमर का भी साथ बना है। वो कह दूं ये तना तू कितना मुबारक है कि तू कहां से बना है। तना तू कितना मुबारक है, तू कहां से बना? गया तो जन्नत में है, जरा ये भी तो बता आया कहां से है। अगर इस आयत को देखा जाए तो ये कहां से, इस आयत को देखा जाए तो ये कहां से। अल्लाह ताला हम सबको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, आप अलैहिस्सलाम की अज़मत को, आप अलैहिस्सलाम के मर्तबे और मकाम को सही मानों में समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।